پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو باہر چھوٹی سی روڈ پہ کھلتا ہے، لیکن چھت اس سے بہت اونچائی پہ ہے۔ میں وہاں نہیں پہنچ سکتی، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح، فاصلہ اور اونچائی مت دیکھو، اگر تم یہ سب کچھ دیکھتی رہی تو تم وہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گی، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ میں تمہاری لوکیشن پہ پہنچاتا ہوں، تم اپنا پاسپورٹ اور ویزا اور کارڈ اٹھا لاؤ اگر ممکن ہو تو۔ صارم فون بند کر چکا تھا۔ روح ہمت جمع کی اور ایک بار پھر سے وہ دروازہ دیکھا۔ وہ جلدی سے نیچے آئی، شفا کا فون احتیاط سے اسی جگہ پر رکھا جہاں سے اٹھا کے لے کے گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور کمرے کی سب کھڑکی دروازے بند کر دیے، پھر بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر دی۔ اس نے بڑی مشکل سے اندھیرے میں اپنا کارڈ، ویزا اور پاسپورٹ نکالا۔ صارم نے اس سے کہا تھا کہ ضرور کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے جس سے وہ تم پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے صارم کے آئیڈیا کے مطابق ہی کام کیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر ایک بار پھر سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روح نے سارے کاغذ اچھے سے چھپائے اور لائٹ آن کر کے بیزاری دیکھنے لگی تاکہ وہ یہ دکھانے میں کامیاب رہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی، وہ زبردستی سونے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر وہ منہ بناتی باہر نکل آئی اور ایک بار پھر سے گھومنے لگی اور چلتے چلتے ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ چھت پہ آئی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے آنکھیں بند کی اور چھت سے کود گئی۔ اچھی خاصی چوٹ لگ گئی، رونا بھی بہت آیا، لیکن اس وقت اپنے رونے کا پلان کینسل کرتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ کودنے کی وجہ سے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی جہاں پیچھے سے ایسا لگا کہ کوئی گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو صارم اپنی گاڑی کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی گاڑی کی طرف آئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روح، تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، اس نے روح کی کلائی دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ چوٹ بہت زیادہ لگی ہے، ہمیں پہلے ہسپتال چلنا ہوگا، صارم نے فکر مندی سے کہا۔ وہ اپنے آنسو روکے صرف ہاں میں گردن ہلا گئی۔ یارم اپنے آفس میں آیا جہاں لیلا کو وہ بہت ہی ضروری کام دے کر گیا تھا۔ لیلا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، جو اس کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ڈیول، سب کچھ ٹھیک ہے۔ روح نے پہلے سونے کی کوشش کی مگر اسے نیند نہیں آئی تو پھر آگے پیچھے گھومنے لگی اور اب وہ چھت پر ہے۔ میرے خیال سے اسے اس وقت تک اگر چھپا چھپا یاد ہو چکا ہوگا، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ یارم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ شاید وہ چھت پر تھی۔ وہ چھت پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا تھا۔ شفا کا فون کر کے روح کو دیکھنے کو کہا کیونکہ چھت پر کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جسے وہ نظارہ بنا کر دیکھ سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد شفا نے گھبرا کے فون کر کے اسے بتایا کہ روح گھر پر کہیں نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا صارم، یارم نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ خضر، مائرہ کو اٹھا لاؤ۔ اب صارم کو میں اسی کے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یارم نے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یارم کے حکم کے مطابق خضر نے مائرہ کو اسکول سے پک کیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اسکول والوں کو منانا خضر کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ آسانی سے اسے اس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے، لیکن خضر کے لیے یہ اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ اس نے صرف اپنی پستول کی نوک پرنسپل سر پر رکھی۔ پستول کی نوک پرنسپل سر پر رکھی تھی اور مائرہ اب ان کے ساتھ تھی، لیکن یارم نے اسے اپنے آفس میں لانے کے بجائے سائٹ پر لانے کو کہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی یارم کے دماغ کو سمجھ نہیں پاتا تھا، وہ ہمیشہ آدھی بات کرتا تھا اور آج بھی یہی ہوا۔ یارم نے آدھی بات کر کے اسے حکم دیا جس کی اس نے تکمیل کر دی۔ اب وہ آگے کیا کرنا چاہتا تھا اس بارے میں اسے کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ مائرہ کو لے کے سائٹ پر پہنچا تو یارم فیاض کے ساتھ تھا۔ فیاض صارم کا سب سے بڑا دشمن تھا کیونکہ فیاض کے بھائی حیدر کو صارم نے گولی ماری تھی۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ اب وہ کسی بھی طرح صارم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ صارم کبھی میرا دوست تھا لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ اس نے دوست ہو کر میرے سینے میں خنجر گھونپا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سارے اصولوں سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اپنے مطلب کے لیے کبھی اس کی بیٹی کا استعمال نہیں کروں گا۔ اسے یقین ہے کہ میں اس کی بیٹی
کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن تم اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم چاہو تو اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے سکتے ہو، تم سارم سے اپنا بدلہ پورا کر سکتے ہو۔ یہ سارم کی بیٹی ہے۔ یارم نے دور سے آتی مائرہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کی بیٹی کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ بات وہ کبھی نہیں مانے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وہ میری بیٹی کو میرے خلاف کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے، میری بیوی کو میرے خلاف کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اب جب تک وہ میری بیوی کو واپس میرے حوالے نہیں کرتا، تم اسے اس کی بیٹی نہیں دو گے، یارم نے حکم دیا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو مار ہی ڈالوں۔ سارم کو اس کی بیٹی بھی نہ ملے اور تمہاری بیوی بھی نہ ملے، اور میں اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے لوں، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں فیاض، تم مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پاس تمہارا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یارم کی بات سن کر فیاض اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یارم کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ تم اس بچی کا کچھ نہیں بگاڑو گے، تم صرف سارم کو ڈراؤ گے۔ تب ہی میری بیوی گھر واپس آنے پر سارم کو اس کی بیٹی ملے گی اور تمہیں تمہارا بھائی واپس ملے گا۔ اگر اپنے بھائی کی زندگی چاہتے ہو تو مائرہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ اب تم جا سکتے ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ روح کے بازو کی ہڈی کو چوٹ لگی تھی اور چوٹ بہت گہری بھی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ بازو ٹوٹنے سے بچ گیا۔ سارم اس کے لیے کافی پریشان تھا۔ اگر یارم کو پتہ چل جاتا کہ روح کے بازو کا یہ حال ہے تو نہ جانے کیا کرتا۔ سارم کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو ایک عام سی زندگی گزارتے ہوئے وہ کہاں پہنچی تھی۔ روح بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی، لیکن یارم پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ لیکن یارم کی دیوانگی سارم کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اس لڑکی کو اتنا کیسے چاہنے لگا تھا؟ یارم نے تو کبھی کسی عورت کی خواہش تک نہ کی تھی۔ ابھی بھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ اس کی جاب ایسی تھی کہ اسے اپنے فون پر آنے والی ہر کال اٹھانی پڑتی تھی۔ ہیلو، سارم نے فون اٹھا کر کہا۔ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو، فیاض نے کہا۔ کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے؟ سارم نے غصے سے پوچھا۔ میں فیاض ہوں، انسپکٹر سارم، وہی فیاض جس کے بھائی کو ساری زندگی کے لیے معزول کر دیا تھا تم نے۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، بس 5 ماہ پہلے تم نے میرے بھائی کو دوبارہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہاری بیٹی ہمارے قبضے میں ہے، جبکہ میرا بھائی ڈیول کے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے اگلے 1 گھنٹے میں ڈیول کی بیوی کو اس تک نہ پہنچایا تو وہ میرے بھائی کی لاش مجھ تک پہنچا دے گا، اور اگر میرا بھائی مرا نہ انسپکٹر سارم تو تمہاری بیٹی تو سمجھو گئی۔ اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو جلد سے جلد ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو۔ فون بند ہو چکا تھا اور جو سارم یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈیول نے روح کے لیے اسے کوئی دھمکی دی بھی تو وہ اس کو یا اس کی فیملی کو کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یارم اپنے مطلب کے لیے کبھی کسی بے گناہ کو استعمال نہیں کرتا، اور کرے بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن اس کی بیٹی یارم کے پاس نہیں بلکہ کسی بہت بڑے گنڈے کے پاس تھی، اور اب صحیح معنوں میں سارم کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ روح کے ٹکٹ بک کروانے والا تھا۔ پاکستان کے ڈاکٹر نے روح کو پٹی باندھی اور ہاتھ ہلانے سے بالکل ہی منع کر دیا۔ کمرے میں آیا تو روح کو کافی پریشان لگا۔ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھا۔ کیا ہوا سارم، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ روح نے پوچھا۔ مائرہ کڈنیپ ہو چکی ہے، سارم نے پریشانی سے بتایا۔ کیا؟ یارم نے روح نے پریقینی سے پوچھا۔ اگر یارم کرتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ کام یارم نے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے گنڈے نے کیا ہے۔ روح، وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سارم بہت پریشان تھا۔ صرف یارم ہی میری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ فیاض کا بھائی حیدر یارم کے قبضے میں ہے، اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں جب تک تمہیں واپس گھر میں ہی پہنچا دیتا تب تک تو فیاض کے بھائی کو نہیں چھوڑے گا، اور جب تک فیاض کا بھائی آزاد نہیں ہوگا تب تک میری بیٹی واپس گھر نہیں آئے گی، اور میرے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور جو کچھ بھی میں یارم کے ساتھ کر چکا ہوں یارم میری مدد نہیں کرے گا۔ سارم نے پریشانی سے کہا۔ یارم آپ کی مدد ضرور کریں گے سارم، آپ مجھے بس گھر چھوڑیں۔
تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ روح اتنی مشکل سے تمہیں وہاں سے نکالا ہے اور اب تم کہہ رہی ہو میں تمہیں واپس وہاں پہ چھوڑوں؟ اپنی بیٹی کے لیے تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا یار، میرے شوہر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ روح نے کہا۔ دھوکہ دینے والوں کو جان سے مار دیتا ہے، وہ سارم نے سمجھانا چاہا۔ مجھے ڈر نہیں، روح نے بے خوفی سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ سارم کو اس وقت صرف اور صرف مائرہ کا خیال تھا۔ سارم آج اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ روح کو یہاں لا کر واپس چھوڑ جائے گا۔ اس وقت وہ یارم کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ روح ایک بار سوچ لو، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں اس طرح سے یہاں پر چھوڑ کر جانا چاہیے۔ میں کوئی اور طریقہ نکالتا ہوں مائرہ کو بچانے کا۔ نہیں سارم، یارم کوئی میرے لیے غیر نہیں ہے کہ مجھے ان سے ڈر لگے گا۔ ذرا سوچے مائرہ کس حال میں ہوگی، میں ایڈجسٹ کر لوں گی، یارم کو سمجھاؤں گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، اور ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو مجھے ان سے الگ ہونا ہی ہے، اور طلاق کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتی۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ اس نے کب کیا، لیکن یہ بات تو کلیئر تھی کہ یارم کبھی یہ کام نہیں چھوڑنے والا، اور ایک قاتل کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارنے کا خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ یارم کے لیے بھی پریشانی کا سبب تھی۔ یارم الگ دنیا کا باسی تھا، وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر یارم یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا تھا تو روح بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو دن رات لوگوں کا قتل کرے۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو خضر اور شارف بھی یہیں پر تھے۔ جب سے یہ سب کچھ ہوا تھا روح کا خضر سے ایک بار بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ جو کبھی بھی اپنے کام کے لیے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوا ہوتا تھا، آج روح کی نظریں پڑھ کر شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ روح یہ کیا حرکت کی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کہاں چلی گئی تھی تمہیں اندازہ بھی ہے ڈیول کتنے غصے میں ہے؟ کیا کریں گے آپ کے ڈیول؟ قتل کر دیں گے مجھے بھی جس طرح سے وہ اور لوگوں کو مارتے ہیں؟ روح شارف کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ روح تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری غلطی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ شارف نے اسے سمجھانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ مجھے شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے شارف بھائی کہ میں نے آپ کو بھائی کہا تھا۔ آپ بھی یہی کام کرتے ہیں نا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ کیا آپ کو ترس نہیں آتا جب کوئی آپ کے سامنے تڑپتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے؟ آپ کو اس پر ذرا ترس نہیں آتا؟ روح سے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس شارف بہت ہوا، اب جاؤ حیدر کو لے جاؤ، سارم کی بیٹی کو چھڑاؤ، میں ابھی حیدر کو لے کے آتا ہوں۔ شارف یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تھینک یو انسپکٹر سارم، آپ نے ہمارا کام کر دیا، ورنہ آپ کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ خضر اس کو اگنور کر کے سارم سے مخاطب ہوا، اور ہمیں شرم دلانے سے بہتر ہے کہ روح کہ تم خود شرم کرو۔ تمہیں پتہ ہے جو حرکت تم نے یہاں دبئی میں کی ہے وہیں اگر پاکستان میں کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے یہ تو تم بھی جانتی ہو۔ نہ اسے خاندان پوچھتا ہے اور نہ شوہر۔ یہ تو تم احسان مانو یارم کا۔ وہ اس وقت سارم کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا، جیسے یہاں سارم موجود ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے یہ روح تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا آپ کے یارم کو کہ مجھے پوچھے۔ میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اور کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا بقول آپ کے کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، تو ان کی نظروں میں تو ویسے بھی میری کوئی عزت نہیں رہی، تو بہتر ہے کہ اپنی عزت بنانے کے چھوڑ دے مجھے، اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ روح ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولے۔ روح تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ ان لوگوں کے پاس جن لوگوں نے تمہیں بیچ دیا؟ ہاں میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن ان لوگوں کے پاس نہیں بلکہ ان لوگوں کے پاس جو نہ تو بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ معاف کیجیے کہ خضر بھائی، پاکستان میں دارالنعمان کی کمی نہیں ہے، روح نے غصے سے کہا۔ دبئی کے ڈان کی بیوی دارالنعمان میں رہے گی؟ سنبھل جاؤ روح، تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے روح کتنا پریشان ہے؟
طویل، ہمارا سارا کام رکا ہوا ہے اور یہاں تمہارے چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ کیا کر دیا ہے ان 4 مہینوں میں تم نے یارم کے ساتھ کہ اسے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہے؟ خضر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے یارم کی بے بسی بیان کر رہا تھا کہ شاید اس کی بات ہی سمجھ کر وہ یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ بدل دے اور اپنی بچکانہ حرکتیں چھوڑ دے۔ خضر ابھی اس سے کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا، یارم اندر داخل ہوا۔ ویلکم بیک بیبی۔ یارم اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سب کے سامنے یہ حرکت روح کو شرمندہ کر گئی۔ آئی مس یو سو مچ۔ کیسی رہی تمہاری پکنک؟ انجوائے کیا؟ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سارم کو غصہ آیا لیکن فی الوقت وہ کنٹرول کر گیا کیونکہ شارف حیدر کو لینے گیا ہوا تھا اور سوال اس کی بیٹی کا تھا۔ یہ تمہارے بازو پہ کیا ہوا ہے روح؟ یارم نے اس کے بازو پہ باندھی ہوئی پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ سارم کی طرف لپکا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ کیسے لگی اسے چوٹ؟ خضر ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ بے قراری سے اس کا بازو دیکھنے لگا جبکہ ساتھ ساتھ سارم کو سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چھت سے کودتے ہوئے چوٹ لگ گئی، روح بنا ڈر و شرمندگی کے بولی تھی۔ اس کی اس ادا پہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا جبکہ خضر کا دل کیا کہ اس کی اس حرکت پر اس کا سر پھاڑ دے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس کی بے قراری دیکھ رہا تھا، اگر اس کی حالت روح دیکھ لیتی تو شاید کبھی اس سے دور ہونے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لاتی۔ خضر چھت کی دوسری سائڈ پہ سیڑھی لگوا دو، میں نہیں چاہتا کہ دوسری بار جب روح گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے چوٹ لگے۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ اس کے بعد تم ایسی کوئی حرکت کرو گی، لیکن پھر بھی بیبی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں تک لے کے جا رہا تھا جب روح نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ روح کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید روح نے اسے آج غصہ دلانے کی قسم کھائی تھی۔ شارف کہاں ہے؟ کب تک آئے گا وہ حیدر کو لے کر؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ سارم کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مندی تھی جبکہ خضر اسے اگنور کیے ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اپنی بیوی کے بغیر تڑپاؤں، تھوڑی دیر تم اپنی بیٹی کے بغیر تڑپو، تمہیں بھی تو پتہ چلے محبت میں تڑپ کس بلا کا نام ہے۔ یارم بس اتنا کہہ کر روح کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندر لے جانے لگا۔ بیبی تم ریسٹ کرو، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ یارم پلیز ایسا مت کرو، میرے ساتھ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ سارم تڑپ اٹھا۔ یارم بتائے انہیں کہ ان کی بیٹی کہاں ہے؟ آپ اتنے بے حس ہو سکتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ روح نے زبردستی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، تم پیار کے لائق ہی نہیں ہو روح، مجھے تمہیں اتنا سر چڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یارم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا جبکہ روح سے سارم کی آواز آتی جب سے پیچھے سے سارم کی آواز آتی رہی جسے وہ مکمل اگنور کر گیا۔ کیوں مرے جا رہے ہو انسپکٹر؟ سارم مل جائے گی تمہیں تمہاری بیٹی، کچھ نہیں ہوگا اسے، بس تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل جائے۔ خضر نے جیسے ہی اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا، خضر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اس سب میں میری بیٹی کا کیا قصور؟ وہ بچی ہے۔ سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، روح بھی بچی ہے، یقین کرو وہ بھی میری بچی ہے۔ تم نے ہماری بچی کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی، میرے اکلوتے رشتے کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ خضر غصے سے اس کی طرف آیا، تمہارا رشتہ؟ تمہارا روح کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سارم نے پریشانی سے پوچھا۔